دور بھی دشوار بھی ہے، کوئی اس قافلے میں قافلہ سالار بھی ہے، کوئی اس قافلے میں قافلہ سالار بھی ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ معرکہ دین و وطن، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ معرکہ دین و وطن۔ اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے، علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے، علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے لذت شوق بھی ہے، نعمت دیدار بھی ہے۔ انتہائی محترم و مکرم جناب محمد اسلم راجہ صاحب، پرنسپل ادارہ حاضرہ، اس کے علاوہ جو محترم مہمانان گرامی ہیں، جناب چودھری محمد اکرم صاحب، ناظم تحریک منہاج القرآن ڈویژن گجرات، خادم حسین طاہر صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن گجرانوالہ، چودھری محمد زمان صاحب جو نمبردار کی ہیں دہلی کے اور چیئرمین آل نمبردار ایسوسی ایشن ڈویژن گجرات کی ہیں، چودھری انصر اقبال صاحب، چودھری حافظ صاحب، میاں قمر محمود انصاری صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن تحصیلی حلقہ دہلی، جناب حاجی محمد اکرم صاحب، سرپرست تحریک منہاج القرآن تحصیلی حلقہ دہلی، پروفیسر عبدالعزیز صاحب، پرنسپل ام القریٰ پبلک اسکول دہلی، اور جناب چودھری طارق محمود صاحب، رہنما تحریک منہاج القرآن دہلی، محترم جناب سکندر حیات صاحب، پرنسپل منہاج ماڈل اسکول کراڑی والا، چودھری عبدالمجید صاحب، ایم ڈی اوورسیز اسکول منڈیر، چودھری محمد آصف صاحب، اونر الائڈ اسکول دوریا، اور باقی سارے محترم جو ٹیچرز ہیں، طلباء ہیں، والدین ہیں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے تو اس سے پہلے میں نے اسے سمیٹ رہا ہے۔ گفتگو آپ کو خبر ہے کہ یہ جو ادارہ ہے منہاج ماڈل اسکول ہائر سیکنڈری اسکول، یہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ کے فکر اور ویژن اس کے مطابق یہ ادارہ یہ بھی قائم ہے، اور باقی بھی پاکستان کے طول و عرض میں ایجوکیشنل ادارے قائم ہیں، ہماری منہاج یونیورسٹی قائم ہے۔ بنیادی طور پر ان کے مقاصد وہی ہے جو باقی نظام تعلیم حل نہیں کر رہا، جو باقی جتنے سسٹمز ہیں ان میں جتنے چیزیں ڈیفیشنسیز رہ گئی ہیں، ان ڈیفیشنسیز کو کور کرنے کے لیے یہ سسٹم دیا گیا ہے۔ اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ صرف ایجوکیشن نہیں دیتا بلکہ یہ ساتھ تربیت کرتا ہے، ٹریننگ دیتا ہے، اور تحریک منہاج القرآن کے بقا کرنے کا جو فکر ہے اور اس کی بنیاد ہے وہ بھی یہ ہے کہ قوم کی تربیت کی جائے، ٹرین کیا جائے۔ ہمارے بچے ہیں، والدین کو میں خصوص میں کہوں گا کہ ہمیں غور سے سننا چاہیے کہ اسکول کی ایک ذمہ داری ہے، ایک اس نے ادا کرنی ہے، ایک ذمہ داری والدین کی ہے، اور تیسری ذمہ داری سوسائٹی کی ہوتی ہے۔ کوئی بھی جو اسٹوڈنٹ ہے، کوئی بھی بچہ ہے، بلکہ ہم ہیں، ہم بھی اس سے گزر کر آئے ہیں، تین چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ پہلی چیز گھر، دوسری چیز اس کے ساتھ سوسائٹی، بچہ بیٹھتا کہاں ہے، اس کی صحبت کیا ہے، اس کی سوسائٹی کیا ہے، اس کا سرکل کیا ہے جہاں پر وہ بیٹھتا ہے، اور تیسری چیز تعلیمی ادارے ہوتے ہیں۔ جو ایک پرسنالٹی ہوتی ہے اس میں جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، جو بگ 5 پرسنالٹی ٹریٹس ہیں انسانی شخصیت کے اندر، ان کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، جن میں پہلی چیز جو ہے وہ کانشسنس ہے۔ کانشسنس کا مطلب ہوتا ہے کہ ذمہ داری کا احساس ہونا، یہ پیدا کرنی ہوتی ہے گھر والوں نے، سکول،
تعلیمی ادارے نے اور سوسائٹی نے مل کر شخصیت کے اندر، اسٹوڈنٹ کی، طالب علم کی شخصیت کے اندر احساس سے ذمہ داری پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اور حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں ذمہ داری نہ نبھانا، جو ذمہ داری بندہ لے لے اس کو اٹھا لے کہ میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں، وہ ذمہ داری نہ نبھانا، اس میں محنت نہ کرنا، اس میں پوری طرح اس کے تقاضے نہ پورا کرنا، یہ کذب ہوتا ہے، یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جھوٹ صرف زبان کا نہیں ہوتا، صرف یہ جھوٹ نہیں ہے کہ میں نے زبان سے جھوٹ بولا، بلکہ وہ ذمہ داری جو ادا کی گئی اس کو اس طرح ادا نہ کرنا جو اس کا حق تھا، فرماتے ہیں یہ بھی جھوٹ میں شامل ہوتا ہے، یہ بھی کاذب ہوتا ہے۔ جھوٹ ایکشن میں بھی ہوتا ہے، جھوٹ عمل میں بھی ہوتا ہے، جھوٹ صرف زبان کا نہیں ہوتا۔ یہ اگر ہم احساس ذمہ داری بیدار کریں، وہ کیا ہوگا؟ اسٹوڈنٹ ہوم ورک کر کے آئے گا، وقت کا پابند ہوگا، وعدے کا نبھانے والا ہوگا۔ یہ ہم بھی آپ غور کریں، جو نفسیات کا علم ہے، نالج ہے، جو میں نے آیا مبارکہ پڑھی، اللہ نے فرمایا نفس وما سواہا، اور قسم ہے ہمیں نفس کی اور اس کی جس نے اس کو بڑا بیلنس کر کے بنایا۔ تو اللہ نے اس نفس کو اسی سے نفس نفسیات ہے، سائیکالوجی بھی اسی سے نکلا ہے۔ سائیکالوجی کا اگر اردو کریں تو وہ علم نفسیات کہلاتا ہے، اور یہ نفس سے نکلا۔ اور اللہ نے ہمیں، مجھے، آپ کو جب بنایا اصلاً ہمیں بیلنس نفس کے ساتھ پیدا کیا، تو فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں ہم نے فجور بھی رکھا، تقویٰ بھی رکھا۔ تقویٰ ہی کانشسنس ہے، کانشسنس ہونا۔ اب اس پہ ہم نے دیکھنا ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ علم نفسیات کہتا ہے یہ جتنی بگ ٹریٹس ہیں جو پیدا ہوتی ہے انسانی شخصیت کے اندر، 40% اس کا ذمہ دار گھر ہے، 40% گھر کا ماحول ہے، 30% سوسائٹی کا ماحول ہے، اور 30% ایجوکیشن ادارہ، اسکول، کالج، یونیورسٹی کا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑی ذمہ داری ہم والدین، میں بھی والد ہوں، ہم بھی زیادہ ذمہ داری اسکول پر ڈال دیتے ہیں، کالج پر ڈال دیتے ہیں، بس ادھر بھیج دیا، ان کا کام ہے ان کو پڑھانا، ان کا کام ہے ان کو لکھانا، ان کا کام ہے ان کی تربیت کرنا۔ نہیں، اگر ہم توجہ نہیں دیں گے، اسکول سارا بھی زور لگا لے، یہ ساری اپنی صلاحیتیں بھی استعمال کر لے، یہ فقط 30% پرسنالٹی کا بنا سکتے ہیں، باقی 40% گھر سے بننا ہے، اور 30% اپنے بچے کا دھیان رکھنا ہے۔ وہ بیٹھتا کہاں ہے، اس کی صحبت کیا ہے، کن لوگوں میں بیٹھتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے 30% وہاں سے آئے گا۔ دوسری چیز اس میں ایکسٹراویشن ہوتی ہے، جو دوسری بگ ٹریٹ ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، جس کو آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں سماجی پن، ملنساری۔ پرسنالٹی کے اندر بچے کی سماجی پن کتنا ہے، ملنساری کتنی ہے۔ اگر ایسا ہوگا وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے گل مل کر رہا کرے گا، اس میں خوش ہوا کرے گا، چیزوں کو سمجھنے کے لیے سوال پوچھا کرے گا، تقریر کرنے میں حصہ لے گا، کھیلوں میں حصہ لے گا، خوش باش رہا کرے گا۔ یہ ہم نے چیک کرنا ہے، اسکول نے بھی، تعلیمی ادارے نے بھی، ہم گھر والوں نے بھی، کہ ہمارے بچے کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی۔ پھر اگر کمی ہے، ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، خود بہت بچے جوان ہو رہے ہیں، خود بہت ان کی پرسنالٹی کو چیک ہی نہیں کرتے، ان میں کیا چیزیں آ رہی ہیں، کیا نہیں ہے، کیا اس میں کمیاں ہیں، کیا کوتاہیاں ہیں۔ پھر سکول کے ساتھ آ کر ٹیچر کے ساتھ ڈسکس کریں، پرنسپل کے ساتھ ڈسکس کریں، خود آپس میں ڈسکس کریں کہ یہ ہم نے کیسے کرنا ہے، ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ ایک اور ہماری جو عادت ہے والدین کی اور ہماری، وہ ہے 24 گھنٹے نصیحت کرتے رہنا، ہر وقت نصیحت، اور پھر توقع کرنا میں نے نصیحت کر دی ہے اور یہ آپ اس پر عمل کریں۔ میں والدین سے کہا کرتا ہوں، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، گھنٹہ نصیحت کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں آپ خود کتنا عمل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، نصیحت کرنی ہوتی ہے، لیکن نصیحت کرنے کا انداز ہوتا، 24 گھنٹے نہیں ہوتی، ہر وقت نہیں ہوتی۔ اس سے اندر جو ہے اس کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے، گالی نکال کر نہیں ہوتی،
سختی کے ساتھ نصیحت نہیں ہوتی، موازنہ کر کے نصیحت نہیں ہوتی کہ تیرا فلاں، تیرا قدر فلاں یہ کر گیا، فلاں یہ کر گیا، اس کو کنڈم کر کے مذمت کر کے ساری قسمت ہی خراب ہے، ساڈا بچہ ہی جو کسی کام کا نہیں، تو آئے ہی نکما ہے، یہ کوئی نصیحت نہیں ہے، یہ تو آپ نے اس کا اندر بند کرتی ہے۔ وہ تو پہلے ہی آپ کے جواب میں اندر وہ بول نہیں سکتا کیونکہ آپ بڑے ہیں، لیکن اس کا اندر بند ہو گیا، جیسے ہی آپ نے جھٹکا ہے، جیسے ہی برا بھلا کہا ہے، جیسے ہی اس کی تذلیل کی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بھی تذلیل کرتے ہیں، تذلیل کے ساتھ کوئی نصیحت نہیں ہو سکتی، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ نصیحت جو ماہرین نفسیات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے نصیحت کا ماحول پیدا کریں، تب ہوگا۔ پہلے اگر بچے میں کوئی غلطی ہے نوٹ کر لے، فوراً نہ کہے، نوٹ کر لے، جب بچہ خوش ہو آپ کے ساتھ تب آرام سے کہ بیٹا یہ مسئلہ دیکھا تھا، ایسا نہیں، ایسا ہوتا ہے، ایسا کرنا ہے۔ دوسرا کرتے ہیں جب بچے کو آپ کوئی چیز لا کر دے کھانے کو، اس کی پسند کی، وہ آپ سے خوش ہو جائے، اس نے پیزا مانگا، آپ نے پیزا لا دیا، آئس کریم مانگی، آئس کریم لا دی، اب وہ آپ سے خوش ہے، اس وقت نصیحت ہے، اس وقت نصیحت کرے جب وہ آپ سے خوش ہے۔ تیسرا جب آپ کے ساتھ سفر میں جا رہا ہو، آپ کے ہم سفر ہو، تب وہ خوش ہوتا ہے، تب نصیحت جھڑک کر بھی کی جاتی ہے۔ آپ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف درود پاک پڑھنا ہے، آپ پر آپ سے کچھ سیکھنا بھی ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں 10 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں رہا، دیکھیں سائیکالوجی کیا ہوتی ہے۔ 10 سال پر میں 10 سال کا تھا، آپ کے گھر میں آیا بچے کے طور پر، اور 20 سال کی عمر تک آپ کے گھر میں رہے۔ کہتے ہیں 10 سال آپ کے گھر کی خدمت نوکر کے طور پر کرتا رہا، خدمت والدہ چھوڑ گئی، میرے بچے کو آپ اپنی خدمت لے فرمایا۔ 10 سال میں آپ نے ایک بار بھی مجھے جھٹکا نہیں، ایک بار بھی نہیں جھٹکا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج میں سے بھی کبھی کسی سے ساتھ درست مزاجی نہیں، جھڑکا نہیں ہے، مارا نہیں۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں نصیحت عزت کے ساتھ، ہمیں بچوں کی بھی عزت نفس ہے، ان کی عزت نفس کا خیال رکھنا۔ والدین ہونے کا مطلب یا استاد ہونے کا مطلب نہیں کہ ہم ان کی تذلیل شروع کر دیں، جیسے میں پسند نہیں کرتا، 5 سال کا بچہ وہ بھی اپنی تذلیل پسند نہیں کرتا۔ انسان ہے، ہماری ذمہ داری ضرور ہے، پر ان کی عزت نفس ہے، ان کی تذلیل نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح آپ دیکھیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اسے نماز کی تلقین کرے، کیا کرے؟ تلقین کرے۔ اور پھر کہا 10 سال کا ہو، پھر اگر وہ نہ نماز پڑھے تو پھر آپ تھوڑا سا اس کو بار کر سختی کے ساتھ نماز پڑھائیں۔ 3 سال نصیحت کرتے ہیں، 3 سال کی نصیحت کا اثر نہیں ہوا تو پریشان نہیں ہونا، نصیحت کرتے رہے، صرف زبان سے نہیں، عمل سے۔ آپ پہلے خود کو نمازی بنے، خود پڑھیں گے تو پھر اس کو تلقین کریں، پہلے خود جھوٹ چھوڑے۔ ہم سب کیا چاہتے ہیں؟ دنیا بدل جائے، ملک بدل جائے، یہ سارے میرے بچے بدل جائیں، لیکن میں نہ بدلوں، میں نہ خود کو بدلنا نہیں چاہتا، میں نے خود بدلے۔ تو دیکھیں بچے کے اندر سماجی ملنساری ہے کہ نہیں۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز ہوتی ہے ایگریگیبلنس، جو 5 بگ ٹریٹس ہے۔ ایگریگیبلنس وہ ہے خوش اخلاقی۔ خوش اخلاقی ہے، نرم دلی ہے، سخت مزاجی تو نہیں ہے، خوش مزاجی، خوش اخلاقی۔ اس میں بچہ مہربان ہوتا ہے، دوسروں کا مددگار ہوتا ہے، جھگڑا نہیں کرتا، اگر کوئی جھگڑا کرے بھی تو معاف کر دیتا۔ یہ چیزیں پیدا کرنا بچوں کے اندر، یہ تربیت اثر ہم لگے نمبروں کے پیچھے، نمبر 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 نمبر، نمبروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ بچے کو سلام لینا بھی آتا ہے یا نہیں آتا، سلام کرنے کا، مہمان کو ڈیل کرنے کا طریقہ بھی آتا کہ نہیں آتا، دستک دے کر گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، گھر کے اندر داخل ہو کر اس کو کچھ پتا ہے کہ گھر میں جب بھی داخل ہو تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلند آواز سے سلام کیا کرے۔ وہ بلند آواز سے سلام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ پہلے تو بڑے کریں گے تو پھر ہمیں تو گھر کا دروازہ ناک کر کے
میں کہہ نہیں سکتا، ہمیں خود بڑوں کو نہیں آتا، بڑوں کو دیکھا دروازہ نہ کھولتے اندر سے پوچھے کون، آگے بڑے بھی جواب دیتے میں، یہ میں نکلتی نہیں ہے، میں بھئی آپ کون ہے، آگے پھر پوچھے آپ ہی ہیں، اگلا جواب ہوتا ہے ہمارا آپ ہی، جبکہ میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا کہ جب دروازے سے ناک کرے، گھر کا بھی اندر سے پوچھے کون، اپنا نام آپ نام کرتے، اندر سے پوچھا جاتا کون، فرماتے آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام لے کر ہوتا، یہ میں کیا ہوتا ہے اور آپ ہی کیا ہوتا ہے، یہ پہلے ہم نے کچھ سیکھنا سکھانا۔ تو ایگریبلنس، نرم مزاجی، خوش مزاجی۔ تیسری ہے نیگیٹو ہے، جس کو نیوروٹیسزم کہتے ہیں، نیوروٹیسزم یہ ہے جب بچہ حد سے زیادہ حساس ہوگا، جذباتی عدم استحکام کا شکار ہونا، اسے نیوروٹیسزم کہتے ہیں، کہ جب وہ جلدی پریشان ہو جاتا ہے، غصہ بہت کرتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر رونا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ امتحان ہو تو امتحان سے بہت زیادہ حد سے زیادہ ڈرنا شروع ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات کو محسوس کرتا ہے، اس کو حساسیت کہتے ہیں، اس کو جذباتی عزم استحکام کہتے ہیں۔ یہ ہو تو آ کر ڈسکس کریں ٹیچرز کے ساتھ، یہ کس طرح ہم نے کرنا ہے، کس طرح اس چیز سے اس بچے کو نکالنا ہے جو اس چیزوں میں داخل ہے۔ صرف پڑھائی کرنا سارا کچھ نہیں ہے، اس کے بعد چوتھی چیز، پانچویں چیز ہوتی ہے اوپننس۔ اوپننس ہونی چاہیے، یعنی تخلیقی سوچ ہونا، فہم کا کھلا ہوا ہونا۔ وہ بچہ جو تخلیقی سوچ کا ہوتا ہے وہ تجھوتے سوالات کرتا ہے، چیزوں کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، نئی چیزیں بنانے کی کوشش کرتا ہے، یہ پیدا کرنا، وہ نئی چیزیں بنائے، اچھوتے سوالات کرے، تخلیقی صلاحیت ہو، نئی چیزیں سیکھنے کا جذبہ ہو۔ یہ 5 چیزیں ہیں جس کو اللہ نے کہا کہ قد افلح من زکاہا، فرمایا نیگیٹیوٹی بھی تمہارے اندر رکھی ہے، پازیٹیوٹی بھی رکھی ہے۔ سنو، کامیاب وہ ہوا ہے جس نے نیگیٹیوٹی کو نکال دیا، پازیٹیوٹی کو اختیار کر لیا، مثبت چیزیں اختیار کر لی۔ اس میں والدین نے کام کرنا ہے، ہمیں صرف پیدا کر کے اور سکول کے حوالے کر کے خاموش نہیں ہونا۔ اس لیے میں بیان کر رہا ہوں اتنے بارمان کی اجتماع میں، ہمیں خود غور کرنا ہے ہمارا بچہ کہاں ہے، اس کو جھڑک کر نہیں ہے، ہم نے اس کا حل کرنا ہے، اس کو نکالنا ہے اس چیز کے اندر، اس کے اندر کانفیڈنس پیدا کرنا ہے۔ 40% گھر میں کام کرنا ہے، 30% سکول نے کرنا ہے، اور 30% سکول اور گھر والوں نے مل کر دیکھنا بچہ بیٹھتا نہیں ہے، اس کی سوسائٹی اچھی ہے کہ نہیں۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ پر چھوڑ دیا اللہ خود کرے گا، اللہ کہتا ہے میں نے تم پر چھوڑا تو مجھ پر چھوڑ دے، میں تم پر چھوڑا ہے، ذمہ دار تمہیں بنایا ہے، تمہیں رسپانسبل بنایا ہے، اپنی رسپانسبلٹیز پہچانو۔ بس بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا جو ماحول ہے، جس میں ہمارا پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، یہ بڑا ہی ناکارہ قسم کا ہے۔ یہ ہم بھی آج ایجوکیشن سوسائٹی کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں صرف کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، بیگ ہے بڑا بھاری سا بیگ ہے، کتابیں رٹوائی جاتی ہیں، بچے کی یاداشت کا فقط امتحان ہوتا ہے کہ اس نے کتنی کتابیں رٹ لی ہے، باقی کوئی چیز شامل ہی نہیں ہے۔ لیکن جن قوموں نے ترقی کی، ان کے ایجوکیشن سسٹم میں اکیلا پڑھائی اور نمبر لینے سے بچہ پاس ہی نہیں پاتا، اس میں ساتھ پورا بورڈ کا بھی ایگزام دیں گے، ساتھ ٹیچر رپورٹ جائے گی۔ یہ چیزیں کہ بچہ کانشیسنس اس کی کیسی ہے، اس کا ایسٹیمیشن اخلاقیات، اس کا ملنساری کیسی ہے، لوگوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے یا تنہا رہتا ہے، ایگریبلنس کیسی ہے، اس کا نیوروٹیسزم تو نہیں ہے، کوئی بری عادت تو نہیں ہے، چوری کی عادت تو نہیں ہے، جھوٹ تو نہیں بولتا، یہ سارا، اور اس میں اوپننس کتنی ہے، یہ ساتھ الگ سے رپورٹ جاتی ہے، تب جا کر بچے کو اپنی کلاس میں اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ کاش ہمارے پاس بھی یہ سسٹم ہے، کیونکہ پرسنالٹی تو ادھر کرنی ہے، یہاں پر جو کوتاہیاں اور کمیاں رہ جائے گی، بچہ حضور شاہ الاسلام فرماتے ہیں
فرماتے ہیں پہلے 7-8 سال میں بچہ بن جاتا ہے جو اس میں بننا ہوتا ہے، آگے صرف رونا دھونا رہ جاتا ہے۔ پہلے 7-8 سال آپ کام نہ کریں، حد 10 سال تک اس میں اگر آپ نے ڈیولپ نہیں کی، اسے ذمہ دار نہیں بنایا۔ ہمارے تو بچے، مجھے پتا ہے، وہ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں اور والدین سب کو فجر کے وقت نہیں اٹھاتے، ابھی چھوٹا ہے، بڑا ہو کے پڑھ جائے۔ یعنی ہم ذمہ دار، غیر ذمہ داری کا پورا ماحول بنایا ہوا ہے۔ ہمارے بچے، میں وہ بی اے کر کے بھی ذمہ دار ابھی نہیں ہوتے، تو یہ 10 سال میں بنانا ہوتا ہے حساب سے ذمہ داری، ذمہ دار بنانا، اس کے اندر نیگیٹو چیزیں نکالنا۔ اس کو اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے، اور میں فالحا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ یہ سارا کچھ یہاں پر ہونا ہوتا ہے، اس ایج میں ہونا ہوتا ہے، یہاں پر یہ چیزیں ختم کرنی ہوتی ہے۔ حیا ادھر پیدا ہوتی ہے، اس عمر میں اگر حیا پیدا نہ ہو تو بڑے ہو کر پیدا نہیں ہوتی۔ یہاں پر خوش اخلاقی پیدا ہوتی ہے، یہاں پیدا نہ ہو تو بڑی ہو کر صرف جو ہے وہ منافقت رہ جاتی ہے، اصل خوش اخلاقی پیدا نہیں ہوتی، تکلفات رہ جاتے ہیں۔ میں صرف ایک دو مثالیں دے جاتا ہوں۔ دنیا میں اس وقت ایجوکیشن میں سنگاپور پہلے نمبر، سنگاپور دوسرے نمبر پر فن لینڈ، پھر جاپان، ساؤتھ کوریا، پھر امریکہ اور یورپ کی باری آتی ہے۔ اب اس میں میں آپ کو بتا، سنگاپور ان کا سلوگن کیا ہے؟ ان کا سلوگن یہ ہے، ٹیچ لیس لرن مور۔ اب یہ دیکھیں پہلے نمبر کی جو سوسائٹی ہے، ٹیچ لیس لرن مور، کم پڑھو سیکھو زیادہ، اس پر بیس کرتی ہے۔ پھر ان کا ایک اور سلوگن ہے، تھنکنگ اسکولز لرننگ نیشن۔ سکول رٹنے والے نہیں، یہ سوچ پیدا کرنے والے ہونے۔ اور تحریک مراکز پورے معاشرے کو نئی سوچ دے رہی ہے۔ سوسائٹی کیونکہ بڑی عرصے سے خراب ہے، وہ نئی سوچ کو اڈاپٹ کرنے میں انہیں مشکل ہے، کیونکہ انہیں بچپن اور طرح کا گزارا ہے، انہیں مشکل پیش آتی ہے۔ ایک نئی سوچ ہے، تھنکنگ اسکول، جہاں پر ایک فکر دی جائے، ایک جو ہے درد دیا جائے، اور بچے بچپن سے ایک نئے فکر کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں۔ فن لینڈ ہے، ان کا سلوگن ہے، ایجوکیشن از ناٹ جسٹ اباؤٹ نالج، اٹس اباؤٹ بیکمنگ۔ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن صرف علم کا نام نہیں، یہ کچھ بننے کا نام ہے۔ علم تو روشنی دکھاتا ہے، بنتا بندہ اپنی سکل سے، مہارت سے، اپنے اخلاق سے بندہ بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ صرف جو ہے وہ ایجوکیشن نالج کا نام نہیں ہے، یہ شخصیت بنانے کا نام ہے۔ جاپان، ان کا سلوگن یہ ہے، کریکٹر فرسٹ نالج سیکنڈ۔ کریکٹر فرسٹ نالج سیکنڈ، پہلے کردار، علم باقی۔ ہمارا ایک تو علم بھی نہیں ہوتا، رٹا ہی ہوتا ہے، سمجھ اس کی بھی کوئی نہیں ہوتی۔ اب مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چودھری حسن راجہ صاحب نے بتایا کہ پریکٹیکل میں بھی ان کے بچے ہیں۔ میں بھی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوں، پریکٹیکل نہ کوئی کرتا ہے نہ کوئی کرواتا ہے، سوارے سے نمبر لگتے ہیں، سب کچھ کرتا ہے۔ اور ابھی یہ تو پریکٹیکل وہ ہے جو سائنس لیبارٹری کا ہے، اصل پریکٹیکل تو شخصیت کا ہے، پرسنالٹی کا، وہ پریکٹیکل اصل چیز ہے۔ تو یہ وہ کہتے ہیں کریکٹر فرسٹ نالج سیکنڈ، اور پہلی کلاس سے وہ یہ بات شروع کرتے ہیں۔ اور ابھی ان کا سسٹم کیا ہے وہ ایک سمجھ الگ بات ہے۔ امریکہ جو ہے ان کا سلوگن یہ ہے، گڈ سٹیزن بیفور گڈ اسٹوڈنٹ، گڈ سٹیزن بیفور گڈ اسٹوڈنٹ۔ اچھا اسٹوڈنٹ بننے سے پہلے اچھا سٹیزن، شہری بنو، اچھا شہری بنو۔ یورپ کا بھی یہی ہے، وہ بھی کہتے ہیں بی اے گڈ سٹیزن۔ ان کی بھی ایجوکیشن کا ایک مطلب ہے اچھا شہری بنانا، سچا بنانا، ہمدرد بنانا، پہلے اپنی میں سے نکالنا، اسے دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنا سکھانا۔ لیکن اسلام کو اس سے بھی اگلی دعوت دیتا ہے، وہ کہتا ہے بی اے گڈ پرسنالٹی، اے گڈ سٹیزن بٹ اونلی فار اللہ۔ وہ تو کہتے ہیں نا سٹیزن اچھے بنو، اسلام کہتا ہے بنو اور اللہ کے لیے بنو، کیونکہ ایک دن تم نے اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور یہ نہ کیا تو ہمارے جو ہے وہ نسلیں وہ
صحیح راستے پر گامزن نہیں ہو. ضرورت ہے کہ ہر ایک اپنا کام کرے. اسی لیے اقبال کو یہ ہاتھ دے کر نا اپنا مسلم قوم کا اور اداروں کا، ہمارے ادارے تعلیمی ہاں دینی ہوں یا یہ ہمارے عصری علوم کے ہوں، کہیں پر بھی شخصیت سازی نہیں ہو، کیریکٹر بلڈنگ نہیں ہو. اس لیے ہمیں شکایت پیدا ہوتی ہے. نالج ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگوں کو میرا اگلے دن وہ سابقہ چیف جسٹس الہ آباد ہائی کورٹ، ان کے ساتھ ایک جگہ آمنا سامنا ہو گیا، جو جسٹس اطہر بن اللہ ان کے ساتھ، اور مجھے بڑی حیرت ہوئی. اس لیول کے لوگ، ان کی بھی فکر میں الجھاؤ ہے، پتہ ہی نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جناب ہم آپ کو پڑھا کے، میں یونیورسٹی پڑھاتا ہوں، پڑھا کے آگے بھیجتے ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ کرتے ہیں، اور اعلیٰ تعلیم یافتہ اور پھر اعلیٰ ترین کرپٹ ثابت ہوتے ہیں. کہ ہمارے سارے آفیسر اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، بیوروکریسی کے ہو، وہ کوئی ڈی پی او ہو، وہ کوئی ایس ایچ او ہو، وہ کوئی جو ہے وہ عدالت کا جج ہو، جہاں پر بھی ہے یہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے ایجوکیشن دے دی، کتابیں پڑھنا، فائلیں پڑھنا سکھا دیا، لیکن کریکٹر بلڈنگ نہیں ہوئی. اس لیے بڑے اعلیٰ ترین پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ اور اعلیٰ ترین کرپٹ ثابت ہوتے. وہ ادھر ہم نے کام کرنا ہے. اس لیے اقبال کو کہنا پڑا تھا، اقبال پر ہی میں اس کو ختم کرتا ہوں. اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات، بہتر ہے کہ بیچارے معمولوں کی نظر سے پوشیدہ رہے بعض کے احوال و مقامات. محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا ہے، بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات. میں آپ سے کرامتیں دوسروں کی بات میں دیکھیں، اپنے بچوں کو کرامت والا بنا، وہ صاحبان کرامت، ان کو صاحبان کرامت بنانا ہے. کتابوں والی تو بڑی ہو گئی ہے، لیکن اپنے بچوں کو صاحبان کرامت بنانا ہے. وہ کریکٹر اور نالج دونوں اکٹھے ہوں گے تو پھر ہوگا. میں بارے دیگر محمد حسن راجہ صاحب کو، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، سارے ٹیچنگ سٹاف کو. آپ جتنی محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور بالخصوص یہ پیچھے جو بیک گراؤنڈ آپ کے سانگس تھے بڑی زبردست معیاری، جس نے بھی انتخاب کیا وہ معلومات بہت اچھا. میں نے بڑا کم دیکھا ہے کہ اتنے زبردست کلیکشن کی، اتنا زبردست، بہت ہر ایک چیز قدم بہ قدم ملی ہوئی تھی، سنکرونائز تھی ہر چیز. تو اس پر پورے سٹاف کو بڑی مبارکباد، اور اسی پر میں خدا کرتا ہوں.